خوابوں کے متعلق آج کا سبق مزید اور سن لیجئے۔ خواب میں اگر کوئی دیکھے کہ مچھلی لے رہا ہے، مچھلی خرید رہا ہے، مچھلی دیکھ رہا ہے، جتنی بڑی مچھلی دیکھے گا اتنا ہی زیادہ اس کو حلال مال ملے گا۔ خواب کے اندر مچھلی کا دیکھنا، جتنی بڑی مچھلی دیکھے گا اتنا ہی پاک صاف مال اللہ اسے دے گا۔ چھوٹی مچھلیاں دیکھے گا تو پاک صاف مال تو ہوگا لیکن تھوڑا ہوگا۔ یہ علماء نے اس کی تعبیر دی ہے۔ اور اگر خواب میں کوئی دیکھ رہا ہے کہ پاخانہ کر رہا ہے، خدا نہ خواستہ پاخانہ پر جو ہے وہ ہاتھ لگا رہا ہے، یا جو ہے باتھ روم میں پاخانہ دیکھ رہا ہے، گندگی دیکھ رہا ہے، اس کی تعبیر علماء نے لکھی ہے بیماری سے، کہ اللہ حفاظت فرمائے اسے کوئی بیماری لگنے والی ہے یا بیماری آنے والی ہے۔ اس کے لیے خواب دیکھ کر کسی سے کہنا نہیں ہے، بلکہ وہی جو میں نے کہا نا کہ شیطان کی طرف سے خواب ہوتا ہے، فوراً کہ اللہ اس خواب کی برائی سے مجھے بچا لے۔ تو یعنی خواب تو آئیں گے، جب بعض لوگوں کو خواب جو ہوتے ہیں سوچنے کی وجہ سے بھی آتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ بعض لوگوں کو خواب آتے ہیں پیٹ کی بیماری کی وجہ سے بھی آتے ہیں، اور بعض لوگ سوتے سوتے جو سوچ لیا کسی لڑکی سے نکاح کرنا ہے، اب استخارہ کیا اور وہی لڑکی دماغ اور دل کے اندر ٹھسی ہوئی ہے، یا وہی شوہر، وہی مرد، وہی لڑکا ٹھسا ہوا ہے، تو خواب میں جب خواب آئے گا تو وہی لڑکا خواب میں آئے گا، خواب میں وہی لڑکی آئے گی، کیونکہ وہ آپ کے دل میں ٹھسی ہوئی ہے۔ کوئی دکان لینی ہے، کوئی دکان ٹھسی ہوئی ہے آپ کے دل میں، تو تعبیر میں خواب کے اندر وہی آئے گا۔ اس کے لیے اگر استخارہ کرنا ہے اور صحیح خواب دیکھنا ہے تو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے اس لیلا کو اپنے دل سے نکال دیجئے، پہلے وہ لڑکے کو اپنے دل سے نکال دیجئے، پہلے اس دکان کو اپنے دل سے نکال دیجئے، دماغ سے بالکل کہ اللہ کو معاملہ سونپیے، پھر آپ استخارہ کرتے رہیے تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ خواب کے ذریعے سے اچھی رہبری ہو جائے گی۔ اور خوابوں کی دنیا بہت بڑی دنیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھتے تھے، بھئی آج کسی نے کوئی خواب دیکھا، کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ صحابہ آ کر کہتے تھے میں نے یہ خواب دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر دیتے تھے اس کی۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ کچھ خواب ایسے ہوتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے کہتے ابو بکر تم تعبیر دو اس کی، تو حضرت ابو بکر اس کی تعبیر دیتے۔ بعض مرتبہ حضرت عمر سے حضرت عمر تعبیر دیتے، لیکن حضرت عمر تو بہت کم تعبیر دیتے تھے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ خوابوں کی تعبیر دینے والے حضرت ابو بکر تھے، وہ ماہر تھے اس چیز کے۔ اس کا اچھا خواب کبھی بھی عورت کے سامنے بیان مت کیجئے، بیوی کے سامنے خواب بیان مت کیجئے۔ خواب دیکھا اور فوراً جو ہے بستر پر سے اٹھے اور کہا کہ ارے وہ اللہ کی بندی، ارے وہ بیگم، او محترمہ، آج تو میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے یہ خواب دیکھا۔ تو عورتوں کے مزاج میں جلد بازی ہوتی ہے اور وہ بہت جلدی فتویٰ دے دیتی ہیں، بہت جلدی فتویٰ دے دیتی ہیں۔ اس کے لیے کبھی بھی بیوی کے سامنے، عورت کے سامنے، ماں کے سامنے خواب کا تذکرہ نہ کریں۔ اچھا خواب ہے، بیت اللہ جا رہے ہیں الحمدللہ، بہت اچھا، نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، بہت اچھا۔ ہاں بھی تو ماشاءاللہ جماعت میں جا رہے ہیں کہ بہت اچھا، ماشاءاللہ اچھا خواب ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا خواب ہے ماشاءاللہ۔ اذان دے رہے ہیں، کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اذان دے رہا ہے تو اس کی تعبیر علماء نے یہ کی کہ اللہ اس کو حج کرنے کی توفیق دے گا، یاد رکھنا۔ لیکن بیوی کے سامنے کبھی، اب یا عورت کے بیوی، خالی میں بیوی کا تو اس لیے کہتا ہوں کہ آدمی جو ہے نا جب سو کر اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اپنی حور کو خواب سناتا ہے، اور یہ خواب کے اصول کے خلاف ہے کہ حور کو خواب نہیں سنانا چاہیے۔ وہ تو فوراً فتویٰ دے دی کہ ہاں یہ، ہاں یہ، ہاں یہ، ان کی مزاج میں جلدی ہوتی ہے اور ان کی زبان جلدی رکتی بھی نہیں ہے، وہ اپنی جو دماغ ہے اس دماغ کے اعتبار سے تعبیر دے گی۔ اس کے لیے نہ بیوی، نہ عالمہ، نہ ماں، نہ کوئی بھی عورت ہے، مرد ہے، اور خواب کسی کو پوچھنا ہے تو کسی اچھے عالم کو پکڑیے آپ،
آپ کی مسجد کے امام ہوں جو جانتے ہیں آپ ان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بہت اہتمام سے پوچھا کرتے تھے، تو مائیں جو ہیں وہ اپنا اپنا خواب آ کر حضور کو بتاتی تھی، کبھی کبھی حضرت عائشہ بتاتی، کبھی حضرت میمونہ بتاتی، کبھی ام سلمہ بتاتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر دیتے۔ خواب کے متعلق انشاءاللہ مزید مضمون کل بھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح خواب دیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور برے خوابوں سے اللہ تعالیٰ ہر امت کے مرد عورت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بعض مرتبہ خواب بہت برا ہوتا ہے لیکن تعبیر اس کی بہت اچھی ہوتی ہے، کل اس کا مضمون انشاءاللہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ حضرات چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں تاکہ حضرت کے سارے بیانات اور وظائف آپ تک پہنچتے رہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حضرت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔